میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مرکب اضافی یعنی پزیزیو کیس کے متعلق جو وضاحت آ گئی آئیے آپ سمجھ گئے. اور جیسا بتایا گیا کہ مضاف الیہ بنانے کے وقت اس کا طریقہ کیا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دو اسموں کے درمیان کبھی اپوسٹرافی یعنی کوما اور اس کا استعمال ہوتا ہے اور کبھی آف کا. اگر مضاف الیہ جاندار چیز ہے، لیونگ تھنگ ہے یعنی بریتھنگ سانس لینے والی، تو وہاں پر کوما اپوسٹرافی جس کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال ہوگا. اور اگر مضاف الیہ غیر جاندار ہے تو اس صورت میں آف کا استعمال ہوگا. جی اسی سے متعلق مرکب اضافی سے متعلق ایک بات اور ہے جو بہت ہی اہم ہے، جس کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے، جیسے کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے، پزیزیو کیس کی فارمز مختلف شکلیں ہیں. پہلے تو آپ نے پڑھا بنانے کی مختلف طریقے، اب یہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں جس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جی یعنی مضاف الیہ کبھی یا تو واحد ہوگا جسے کہتے ہیں سنگولر، یا تو جمع ہوگا. تو مضاف الیہ اگر واحد ہے تو اس صورت میں اپوسٹرافی اس کا استعمال کیسے ہوگا، اور اگر مضاف الیہ جمع ہے تو کیسے استعمال ہوگا. جمع کی بھی دو صورت ہے، اس کی میں وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. جی اگر مضاف الیہ واحد ہے اور وہ لیونگ تھنگ بھی یعنی جاندار چیز بھی ہے، تو اس صورت میں مضاف اور مضاف الیہ دو اسموں کے درمیان اپوسٹرافی اس کا استعمال اس طرح کریں گے جیسے کہ چارٹ پر نظر آ رہا ہے. پہلے کوما کا استعمال ہوگا مضاف الیہ کے بعد، جی اس کے بعد اس کا استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے مضاف کا استعمال کیا جائے گا. جی تو اگر مضاف الیہ واحد ہے اور سنگولر ہے تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے. اور اگر مضاف الیہ جمع ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو جمع ایسا ہے کہ جس کے اخیر میں ایس آ رہا ہے اس کے اختتام پر، یا ایس نہیں آ رہا ہے. اگر اس کے اخیر میں ایس آتا ہے، جیسے کہ چارٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے لڑکیوں کا کمرہ، لڑکیوں کا کمرہ یعنی گرلس روم، جسے کہتے ہیں گرلس روم انگلش میں. تو یہاں آپ دیکھیں مضاف الیہ جو ہے یہاں پر گرلس ہے جو کہ جمع ہے اور اس کے اخیر میں اس آ رہا ہے. تو اب اس صورت میں جب ہم اس کی ترکیب اضافی بنائیں گے تو صرف جمع والا جو ایس ہے اس کے بعد صرف کوما لگائیں گے، ڈبل ایس نہیں ہوگا. صرف گل کی جو جمع ہے گرلس، اس جمع کے بعد صرف کوما لگائیں گے، اس کے بعد مضاف کا اضافہ کریں گے. جی اور اگر جو ہے اس کے جمع کے اختتام پر ایس نہیں آ رہا ہے، ایسا جمع ہے جیسے کہ مثال میں دیکھیں بچوں کے کھلونے، چلڈرنس ٹوائز، یہاں پر چلڈرن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور اس کے اخیر میں ایس نہیں آ رہا ہے جمع میں. تو اس کا طریقہ وہی ہے جو واحد کا ہے، یعنی اس کے اخیر میں کوما لگائیں گے جس کو اپوسٹرافی کہتے ہیں، پلس ایس کا اضافہ کریں گے، اس کے بعد مضاف کا استعمال کریں گے. اور اگر کمپاؤنڈ ناؤن ہے، کمپاؤنڈ ناؤن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ناؤن ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. کچھ ایسا ناؤن ہوتا ہے کمپاؤنڈ جو ایک ساتھ ملا ہوتا ہے، جیسے نوٹ بک، بلیک بورڈ. کچھ ہوتا ہے الگ الگ جیسے بس اسٹاپ. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کئی الفاظ سے ملا کر بنایا جاتا ہے، جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے مائی مدر ان لا، یوں کہہ سکتے ہیں مائی مدر ان لاز کار لکھا ہوا ہے. تب دیکھیں یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. مدر ایک الگ لفظ تھا، ان الگ تھا، لا الگ تھا. ان تینوں کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا. تینوں کا الگ الگ معنی تھا، لیکن جب اس کو ہم نے کمپاؤنڈ کر دیا تو اس کا ایک معنی ہو گیا جس کے معنی آتے ہیں ساس. تو اگر کمپاؤنڈ ناؤن ہے تو اس کا بھی طریقہ وہی ہے جو واحد کا طریقہ ہے، یعنی اس کے اخیر میں بھی کمپاؤنڈ ناؤن کے اخیر میں کوما اور اس کے بعد اس کا استعمال کریں گے، پھر اس کے بعد مضاف کا استعمال ہوگا. مائی مدر ان لاز کار، میرے ساس کی کار، میرے ساس کی کار. تو یہ مضاف الیہ ہے مدر ان لا، اور کار جو ہے یہ مضاف ہے. اور اگر مشترکہ ملکیت والا ناؤن ہے، یعنی ایسا ناؤن ہے مضاف الیہ
جس کے اندر ملکیت جوائنٹ ہے، جوائنٹ پوزیشن، مشترکہ ملکیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر جیک اور جل کا گھر. تو آپ دیکھیں جیک اور جل یہ دونوں کیا ہیں؟ مضافلے ہیں، جیک اور جل. اور ہاؤس ان دونوں کی ملکیت میں ہے، یعنی ہاؤس کے اندر جو ملکیت ہے وہ مشترکہ ہے، دونوں مالک ہیں اس کی، الگ الگ ملکیت نہیں، دونوں اس کے مالک ہیں. تو اب یہاں پہ استعمال ایسے ہوگا کہ جو مضافلے جیک اور جل ہے ان دونوں کے اخیر میں سیم استعمال ہوگا جو واحد میں استعمال کیا تھا، کوما اور اس کا استعمال کر کے مضاف کا استعمال کریں گے. جیسے ہم بولیں گے جیک اینڈ جلس ہاؤس. اور اگر ملکیت الگ الگ ہے جیسے جیک اور جل کے الگ الگ گھر، جیک اور جل کے الگ الگ گھر، جیک الگ گھر کا مالک ہے، جل الگ گھر کا مالک ہے، تو یوں کہیں گے ان دونوں اسموں کے اخیر میں الگ الگ اپوسٹرافی پلس اس کا استعمال ہوگا. یوں بولیں گے جیکس اینڈ جلس ہاؤسز، جیکس اینڈ جلس ہاؤسز. مشترکہ ملکیت ہے تو صرف ایک جگہ استعمال ہوگا، جیک اینڈ جلس ہاؤس. اسی طرح بے جان اشیاء یا مجرد اسم عام طور پر آف استعمال ہوتا ہے وقت پیمائش کے لیے بھی، کبھی اپوسٹرافی ایس لگاتے ہیں. جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں ایک دن کا کام، اے ڈیز ورک. یہاں پر عام طور پہ جو ہے آف کا استعمال ہوتا ہے بے جان اشیاء میں، جیسے کہ پیچھے بتایا گیا. تو یہ جو ہے پوزیسو کیس کی جو ہے کیٹیگری ہے اور اس کی فارمس اور رول ہے اس کے بنانے کا، کہ اگر مضافلے جو ہے لیونگ تھنگ ہے تو اس کے بنانے کا فارمس اور رول یہ ہے کہ اپوسٹرافی ایس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. اس کی مکمل وضاحت تھی. اب اس کے بعد بات آتی ہے پی پی ٹی اوپن ہے، آپ دیکھیں جیسے کہ شروع میں بات آئی تھی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب ناقص کا دوسرا نام ہے فریز، یعنی مرکب ناقص کو انگلش میں فریز کہتے ہیں. اور مرکب تام الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا کرتا ہو اس کو مرکب تام یعنی سینٹینس کہتے ہیں. اب یہاں سے ہم سینٹینس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن آف سینٹینسز، جملوں کی اقسام. اس کو ہم کلاسیفائڈ کرتے ہیں اصلاً جملے کی معنی کے اعتبار سے اور ساخت کے اعتبار سے. چار قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہم ساخت یعنی اسٹرکچر اور بناوٹ کے اعتبار سے اس کی وضاحت کریں گے کہ جملے کے بنانے کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، اس کی شکل کے اعتبار سے کتنی شکلیں ہیں. اب دیکھیں اس میں دکھ رہا ہے واٹ از اے سینٹینس، کوسچن کیا گیا جملہ کیا ہے. اے سینٹینس از اے گروپ آف ورڈس دیٹ گیوز کمپلیٹ میننگ. جملہ الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم دیتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں. جیسے شی از ریڈنگ اے بک، وہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو آپ دیکھیے آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس سے ایک مکمل مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، اسی کو جملہ کہتے ہیں. ساخت کے اعتبار سے اور اسٹرکچر کے اعتبار سے جملے کی قسمیں. ٹائپس آف سینٹینسز از دا اسٹرکچر. اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ڈکلیریٹو سینٹینس، دوسری ہے انٹروگیٹو، تیسری ہے امپریٹو اور چوتھی ایکسکلیمیٹری، جو کہ سبق کے دوران اس کی وضاحت کی گئی تھی. ریکارڈنگ کلاس کے نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈ کیا گیا اس کو. تو آپ دیکھیں سمجھیں اس کو. پہلی قسم ہے ڈکلیریٹو، اس کو assertive سینٹینس بھی کہتے ہیں. ڈکلیریٹو کا معنی آتا ہے یعنی وہ سینٹینس جو کسی چیز کی حقیقت کو یا اوپینین کو بتاتا ہے، اور اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اخیر میں فل اسٹاپ کا استعمال ہوتا ہے. مثلا the sun rises from the east، سورج مشرق سے نکلتا ہے. اب دیکھیں سورج کا نکلنا مشرق سے ایک حقیقت اور فیکٹ ہے، یہ بات واضح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، یقینی بات ہے، ایک حقیقت ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو سینٹینس جملہ ہے یہ
ایک حقیقت کو بیان کرا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جملہ جو اوپینین کو اور رائے کو بھی اوپینین اور یعنی تھنکنگ کو بتاتا ہے، اوپینین کو بتاتا ہے۔ تو ایسا جملہ جس کے اندر کسی چیز کا اسٹیٹمنٹ ہو، کسی چیز کا بیان ہو، کسی چیز یا حقیقت کو بتاتا ہو، اس کو ڈکلیریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے انٹروگیٹو سینٹینس، جس کا اردو میں ترجمہ ہے سوالیہ جملہ۔ یہ استعمال کیا جاتا ہے سوال کے لیے، کوسچن کے لیے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں کوسچن مارک لگا ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسے واٹس یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے، اس جملے کے ذریعے سے کوسچن کیا جا رہا ہے، کسی کے نام کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ تو ایسا جملہ جس کے اندر سوال اور کوسچن کا معنی ہو، اس کو انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے امپریٹو سینٹینس، امریہ جملہ۔ اس جملے کا استعمال حکم، کمانڈس، ریکویسٹ یعنی درخواست، ایڈوائز یعنی مشورے کے لیے کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ شروع ہوتا ہے ورب یعنی فعل سے۔ کبھی کبھی اس جملے کے شروع میں یعنی ادباً اور احتراماً اور ہمبلنس کے طور پہ پلیز اور کائنڈلی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ پلیز اوپن دا ڈور، برائے کرم دروازہ کھول دیں۔ یہاں دیکھیں آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو پلیز نہ ایسے بھی کہتے ہیں اوپن دا ڈور، دروازہ کھول دیں۔ اس کے اندر ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے، جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ ایسے کہہ سکتے ہیں کلوز دا ونڈو، کھڑکی بند کر دیں، کلوز دا ڈور، دروازہ بند کر دیں۔ اس میں دونوں بات آتی ہے، جس طرح مثبت اعتبار سے ریکویسٹ ہوتا ہے، منفی اعتبار سے ڈونٹ کلوز دا ونڈو، دروازہ بند نہ کریں، ڈونٹ اوپن دا ڈور، دروازہ نہ کھولیں۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، منفی اور مثبت۔ تو جس کے اندر اس طرح کا معنی پایا جائے، ایڈوائز کا، ریکویسٹ کا، حکم کا، اس کو امپریٹو سینٹینس کہتے ہیں، اور یہ شروع ہوتا ہے زیادہ تر ورب یعنی فعل سے۔ چوتھی قسم ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس، ایکسکلیمیٹری سینٹینس جس کو اردو میں جذباتی جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ایکسکلیمیٹری سینٹینس ایسا جملہ جس کے اندر حیرت کا، تعجب کا، سرپرائز کا، امیزنگ والا معنی پایا جاتا ہو، کہ بندے نے کوئی ایسی چیز دیکھی یہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا، قابو میں نہیں رہا، اور دیکھ کر اس پر حیرت کرنے لگا۔ کوئی ایسی نئی چیز دیکھ لی جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، یا ایسی چیز دیکھی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ تو امیزنگ تھنگس اینڈ سرپرائزنگ تھنگ اگر دیکھ لیا وہ، تو اس صورت میں وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے، واٹ اے بیوٹیفل گرل، واٹ اے بیوٹیفل گرل، کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ یعنی اس سے پہلے اتنی لڑکی، خوبصورت لڑکی دیکھا نہیں، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو جس جملے کے اندر ایموشن کا اور جذبات کا اور حیرت کا اظہار ہو، اس طرح کے جملے کو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کے اخیر میں ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے، جو کہ چارٹ پر نظر آ رہا ہے، ایک الف کی طرح کی ایک شکل ہوتی ہے جس کے نیچے ڈاٹ ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، جلدی موازنہ، کوئک کمپیریزن۔ یہ میں نے بتایا تھا، یہ ڈکلیریٹو سینٹینس کو اگر آپ پلٹ دیں گے، شی از ہیپی، وہ خوش ہے۔ اگر آپ کوسچن کرنا چاہتے ہیں تو از جو ہیلپنگ ورب ہے، اس کو شروع میں لا دیں گے، از شی ہیپی، کیا وہ خوش ہے، یہ انٹروگیٹو بن جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں امپریٹو کے اندر کسی چیز کے بارے میں حکم اور ریکویسٹ کی جاتی ہے، اور اسی کو پلٹ دیں گے یعنی کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنا، تو یہ ہے ویژول سمری۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سینٹینس کی 4 قسمیں ہیں۔ ڈکلیریٹو سینٹینس جس کے اندر اسٹیٹمنٹ یعنی بیان، کسی چیز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، کسی چیز کا بیان ہوتا ہے، فیکٹس کا یا اوپینین کا۔ دوسری انٹروگیٹو سینٹینس جس کے اندر سوال کا مفہوم پایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اس کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں کوسچن مارک۔ تیسری ہے امپریٹو سینٹینس جس کے اندر کمانڈ، ریکویسٹ اور ایڈوائز کا معنی پایا جاتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے زیادہ تر ورب یعنی فعل سے۔ چوتھی ایکسکلیمیٹری سینٹینس جس کے اندر ایموشن کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹیچرس نوٹ، اخیر میں اساتذہ کے لیے ایک نوٹ ہے، یوز دا ریئل لائف ایگزامپلس ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ ایزیلی، یعنی ریئل لائف کے ایسے ایگزامپل بنائیں جو ریئل لائف میں پیش آتے ہیں، حقیقی زندگی میں، تاکہ طلباء کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور انہیں سینٹینس کے پکچرز بھی دکھائیں، ایموجیز وغیرہ، تاکہ انگیجمنٹ زیادہ ہو، بہتر ہو، اور طلباء کو
ابھاریں کس بات پہ کہ ہر طرح